بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن اشعث اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم دونوں اپنے لشکر کو لے کر کش کے علاقوں کی طرف بڑھے۔ کش کا بادشاہ فرید، اس کا بھائی تاوان اور دیگر سالار ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس کے مقابل آئے اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر گئے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے جس وقت محمد بن اشعث ایک طرف اپنے چھوٹے سالاروں سے گفتگو کر رہا تھا اور دوسری طرف ابو داؤد خالد بن ابراہیم کچھ سالاروں سے بات چیت کر رہا تھا، صفا کے مخبروں میں سے ایک محمد بن اشعث کے پاس آیا، آنکھ کے اشارے سے محمد بن اشعث کو ایک طرف بلایا۔ اس پر محمد بن اشعث جس کام میں مصروف تھا اسے چھوڑ دیا، آنے والے اس مخبر کی طرف بڑھا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تب محمد بن اشعث کو مخاطب کرتے ہوئے وہ مخبر بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہنے لگا، اس ٹکراؤ اور جنگ کے دوران محتاط رہیے گا۔ جہاں تک میں معلومات حاصل کر سکا ہوں ان کے مطابق ابو داؤد خالد بن ابراہیم ابو مسلم خراسانی کا آدمی ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے ابو داؤد خالد بن ابراہیم کی طرف اپنے کچھ آدمی بھیجے ہیں اور ابو داؤد کے نام مسلم خراسانی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جس وقت جنگ اپنے زوروں پر آئے وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر پسپائی اختیار کرے اور کش کے حکمرانوں اور ان کے سالاروں اور لشکریوں کے سامنے محمد بن اشعث کو اکیلا چھوڑ دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر دوبارہ وہ محمد بن اشعث کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، بات یہ ہے کہ ابو مسلم خراسانی آپ سے دشمنی و عناد رکھتا ہے۔ آپ کا ہر مہم میں کامیاب ہونا ابو مسلم خراسانی کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہ یہی خیال کرتا ہے کہ بنو عباس صرف اس پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور جو وہ حکم دے، جو وہ کام کرے، اسے آخری خیال کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور نہ اس پر کوئی تنقید کی جائے۔ دراصل ابو مسلم نے اپنے دل میں یہ خیال بٹھا لیا ہے کہ بنو عباس کی یہ حکومت اس کے دم سے ہے۔ وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ جس دن اس نے بنو عباس کا ساتھ ترک کر دیا تو بنو عباس کی یہ حکومت لمحوں کے اندر بوسیدہ دیوار کی طرح گر کر ختم ہو جائے گی۔ اسی بنا پر وہ ہر کام اپنی حدود سے باہر نکل کر کرتا ہے۔ امیر، اس جنگ میں شروع میں ابو داؤد خالد بن ابراہیم دشمن پر ضرب لگائے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ آپ بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے ساتھ بری طرح مصروف ہو چکے ہیں تب وہ یکدم پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ دشمن کے مقابلے میں اکیلے رہ جائیں اور فتح و کامرانی کے بجائے کش کے حکمرانوں کے مقابلے میں آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ ابو مسلم چاہتا ہے کہ اگر کش کے اس لشکر کے مقابلے میں آپ کو شکست ہوئی تو بنو عباس کے خلیفہ صفا کی نگاہوں میں آپ کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی اور وہ زیادہ سے زیادہ ابو مسلم خراسانی پر بھروسہ اور اعتماد کرنے لگے گا۔ بس یوں جانیں کہ کش کے لشکریوں کے ہاتھوں آپ کی شکست کا اہتمام کر کے ابو مسلم خراسانی اپنے سامنے آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات تو بیٹھ چکی ہے کہ آپ تیغ زنی کے فن میں اس سے بالا اور اعلیٰ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح صفا نے اسے کہا تھا کہ وہ انبار چلا آئے، محمد بن اشعث اور اس کے درمیان تیغ زنی کا مقابلہ کراتے ہیں اور جو فتح مند ہوگا وہی نہ صرف خراسان کا حکمران بنے گا بلکہ شمال کی ویشیوں کی مہم کی سربراہی بھی اس کے سپرد کی جائے گی۔ ابو مسلم خراسانی کا اس چیلنج کے مقابلے میں خراسان سے نکل کر انبار کی طرف نہ جانا اس نشاندہی کو عیاں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے مقابلے میں تیغ زنی کے فن میں کم تر خیال کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یقیناً اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انبار کا رخ ضرور کرتا۔ آپ کی طرف سے اسے چونکہ تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دی گئی تھی، اس کا انتظام وہ آپ سے اس طرح لے رہا ہے کہ ابو داؤد خالد بن ابراہیم سے ساز باز کر کے کش کے حکمرانوں کے مقابلے میں آپ کو شکست سے دوچار کرنے کے درپے ہے تاکہ عباسیوں کی نگاہوں میں آپ کی ساکھ اور عزت کو ختم کیا جا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب ہلکی سی مسکراہٹ میں محمد بن اشعث کہنے لگا، اس ابو مسلم خراسانی اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم کی ایسی کی تیسی عزت و عظمت ذل و ننگ میرے خداوند کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی جیسے مجوسی نسل کی ایسی کی تیسی کہ وہ میری تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کرے
میرے مالک، میرے خالق، میرے سوہنے رب نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو کچھ اس نے میرے مقدر میں نہیں لکھا وہ مجھے کوئی نہ دے سکتا ہے نہ اعانت کر سکتا ہے۔ میں تو اپنا پورا اعتماد، اپنا بھروسہ اپنے رب پر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ابو مسلم جیسے مجوسی باہر سے مسلمان ضرور ہیں، باطن میں یہ مجوسیوں کے ہوا خواہ ہیں، اور ان کو یہ درد اور کرب بھی ہے کہ ان کا پرانا مذہب مسلمانوں کے ہاتھوں خوار اور خراب ہوا ہے۔ لہٰذا ابو مسلم اور اس کے بہت سے ساتھی اسی بنا پر ہم عربوں کے خلاف ہے، ایرانیوں کا اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ پورے ایران میں کبھی مجوسی مذہب رائج تھا، لہٰذا وہ دوبارہ ایرانیوں کو مجوسیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا خداوند کو اگر منظور ہوا تو کوئی بھی اسلام قبول کرنے والوں کو مجوسیت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اگر کش کے ان سالاروں اور لشکریوں کے سامنے ابو داؤد خالد بن ابراہیم مجھے رسوا کرنے، دھوکہ دینے کے لیے اور ابو مسلم خراسانی کا کہا مانتے ہوئے پسپا ہونا چاہتے ہیں تو ہو لے۔ اس جنگ میں میرے محترم رب نے اگر میرے مقدر میں کامیابی اور فوزمندی لکھی ہے تو ابو مسلم جیسا سیاہ کار انسان اسے شکست میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب تو مطمئن رہ اور جا، اپنے کام میں لگ جا۔ اس کے ساتھ ہی مخبر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ دوبارہ محمد بن اشعث اپنے سالاروں کے پاس آیا اور جو گفتگو مخبر کے ساتھ ہوئی تھی اس کی روشنی میں اس نے بڑی رازداری کے ساتھ اپنے سالاروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا۔ اس موقع پر اس نے اپنی جنگی منصوبہ بندی میں کوئی تبدیلی کر دی تھی۔ اس کے بعد جب کش کے حکمرانوں کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل بجنے لگے تھے، تب محمد بن اشعث سنبھلا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس طرف گیا جس طرف ابو داؤد خالد بن ابراہیم اپنے حصے کے لشکر کے سامنے آ گیا تھا۔ قریب آ کر محمد بن اشعث اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، شروع میں ہی دشمن کے خلاف پوری طاقت و قوت کے ساتھ جارحیت اختیار کر لینی ہے تاکہ شروع میں ہی ہم دشمن کے پاؤں اکیڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے بظاہر مسکراتے ہوئے محمد بن اشعث کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت گھناؤنے ارادے کر چکا تھا۔ آخر دونوں لشکر روبرو ہوئے۔ جنگ کی ابتدا غیر مسلم کش حکمرانوں نے کی۔ کش کے اس حملے کے جواب میں سب سے پہلے ابو داؤد خالد بن ابراہیم حرکت میں آیا۔ اس موقع پر محمد بن اشعث نے اپنی جنگی منصوبہ بندی کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم کے حملہ آور ہونے کے بعد وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، پھر سامنے آ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے کش کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر ہولناک انداز میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد جب محمد بن اشعث نے یہ اندازہ لگایا کہ اسے بے وفائی کرنے والے ابو مسلم کے کہنے پر داؤد خالد بن ابراہیم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا ہے، تب محمد بن اشعث نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ یکدم اس نے اپنے لشکر کا رخ بدلا اور کش کے لشکر کے درمیانی حصے پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہ حملہ ایسا زوردار اور جان لیوا تھا کہ محمد بن اشعث کش کے لشکر میں کچھ اس طرح گھستا گیا تھا جیسے تیز دھار کا خنجر تربوز کا سینہ چیرتا ہوا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت محمد بن اشعث نے طاری کی اور اس نے دشمن کے لشکر کے درمیانی حصے میں گھس کر کش کے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ ابو داؤد خالد بن ابراہیم کے ساتھ برسر پیکار رہا، اس میں کش والوں کا بادشاہ فرید اور بائی تاوان بھی شامل تھے، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے پر ایسے جان لیوا حملے محمد بن اشعث نے شروع کیے کہ لمحوں کے اندر انہیں بدترین شکست دی۔ وہ حصہ باگ کڑا ہوا اور محمد بن اشعث کسی چوپان کی طرح ان کے پیچھے لگ گیا تھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنے لگا تھا۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے جب دیکھا کہ ابو مسلم خراسانی نے جو اس کے لیے تجویز پیش کی تھی وہ تو اب بالکل بیکار ہو گئی ہے، محمد بن اشعث نے اب دشمن کے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک حصے کو شکست دے کر اس نے مار بگایا ہے اور اس کے تعاقب میں لگ گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ جس لشکر کے ساتھ وہ ٹکرا رہا ہے اب اس کے سامنے سے اس نے پسپا ہونے کی کوشش کی تو جس طرح محمد بن اشعث نے کش کے باغتے لشکر کا تعاقب شروع کر دیا ہے، اس طرح کش کے لشکر کا دوسرا حصہ اس کا تعاقب شروع کر کے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے پسپا ہونے کے بجائے اس حصے پر زوردار حملے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے کش کے اس لشکر کو بدترین شکست دی۔ اس ٹکراؤ کے دوران کش کا بادشاہ فرید بھی گرفتار ہوا تھا۔ اس نے امان طلب کی لیکن ابو داؤد نے اسے امان نہیں دی اور قتل کر دیا۔ اس کا بھائی تاوان بھی لشکر میں شامل تھا اور اپنی طرف سے ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے تاوان کو کش کا حکمران بنا دیا اور یہ سارے فیصلے اس نے محمد بن اشعث سے مشورہ کیے بغیر ہی کر دیے تھے۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مورخین لکھتے ہیں
کہ اس نے ایک اور قدم بھی اٹھایا۔ اس نے کش والوں کی شکست کے بعد اس کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے جس قدر قیمتی اور نفیس چیزیں ہاتھ لگیں وہ فی الفور ابو مسلم کی طرف روانہ کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں منقش سونے کے ریشمی کپڑے، سامان آرائش، نفیس اسباب، چینی کا سامان جس کو زمانے کی آنکھ نے نہ دیکھا تھا شامل تھا۔ وہ سارا سامان ابو مسلم خراسانی کی طرف روانہ کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی اس وقت سمرقند میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ سمرقند ہی میں اس کی خدمت میں صباح بن نعمان اور زیاد بن صالح حاضر ہوئے تھے۔ صباح بن نعمان نے بڑی بے باکی سے ساری گفتگو ابو مسلم خراسانی سے کی تھی جو خلیفہ صفا سے ہوئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں زیاد بن صالح بالکل خاموش رہا۔ چنانچہ ابو مسلم خراسانی نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ صباح بن نعمان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ زیاد بن صالح کو چپ رہنے کا انعام اس نے یہ دیا کہ اس نے سمرقند کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی اس زیاد بن صالح سے بھی مشکوک ہو گیا اور زیاد بن صالح کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت تک ابو داؤد خالد بن ابراہیم اپنے حصے کے لشکر کو لے کر محمد بن اشعث سے مشورہ کیے بغیر تالقان کی طرف چلا گیا تھا۔ محمد بن اشعث کش والوں کا تعاقب کرنے کے بعد جب واپس آیا اور اسے ساری صورتحال کی خبر ہوئی، تب وہ جان گیا کہ ابو مسلم اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم بڑی گہری سازشوں میں مصروف ہیں۔ چنانچہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر وہ انبار شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ ابو داؤد خالد بن ابراہیم جس وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تالقان میں قیام کیے ہوئے تھا تو ابو مسلم خراسانی کا ایک مخبر اس کے پاس آیا۔ اس مخبر نے ابو داؤد پر یہ انکشاف کیا کہ اس کے ایک سالار عیسیٰ نے چند خطوط ابو مسلم کے ہمراہیوں کے پاس بھیجے تھے جن میں ابو داؤد کی برائیاں لکھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ابو مسلم نے وہ خطوط بھی ابو داؤد کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد نے فوراً عیسیٰ بن مہان کو پٹوا کر قید کر دیا، کچھ عرصہ قید میں رکھا، پھر رہا کر دیا اور پھر اپنے آدمیوں کو یہ بھی حکم دے دیا کہ جو ہی عیسیٰ کو زندان سے رہائی دی جائے اور وہ باہر نکلے تو اسے قتل کر دینا۔ چنانچہ عیسیٰ بن مہان جو ہی زندان سے نکلا، ابو داؤد کے لشکری اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار ڈالا۔ ان ساری کارروائیوں کی تکمیل کے بعد ابو مسلم اپنے لشکر کے ساتھ بخارا سے اپنے مرکزی شہر مرو کی طرف چلا گیا تھا۔ محمد بن اشعث ایک روز اپنی لشکر کے ساتھ انبار شہر میں داخل ہوا۔ لشکر کو اس نے مستقر کی طرف روانہ کر دیا، خود صفا سے ملنے کے لیے اس کے قصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ صفا کی خدمت میں حاضر ہوا تو صفا کے پاس اس وقت اس کا چچا عبداللہ بن علی اور عباسیوں کا بہترین سالار اور محمد بن اشعث کا خالہ زاد خازم بن خزیمہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صفا نے محمد بن اشعث کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی، اپنی جگہ سے اٹھ کر شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی، خازم بن خزیمہ نے بھی پرجوش انداز میں محمد بن اشعث سے ملے تھے۔ صفا کے کہنے پر محمد بن اشعث اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر کش کی مہم میں جو کچھ پیش آیا تھا وہ اس نے صفا سے کہہ دیا تھا۔ محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب صفا دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابن اشعث، اس میں کوئی شک نہیں، ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے بہت غلیظ قدم اٹھایا، لیکن وہ ہمارا اور تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ایسا اس نے ابو مسلم خراسانی کی دونس اور دھمکی کے تحت کیا۔ تمہاری آمد سے پہلے اس کا ایک خاص آدمی میری خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے انکشاف کیا کہ وہ کش والوں کے ساتھ جنگ کے دوران تمہیں دھوکہ دے کر اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پسپا ہوگا تاکہ محمد بن اشعث کو شکست ہو اور وہ میری نگاہوں میں گر جائے۔ اس طرح ابو مسلم خراسانی اپنے علاوہ کسی دوسرے سالار کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابو مسلم خراسانی نے ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر شکست ہو تو بھاگ کر اس کے پاس آ جانا، محمد بن اشعث کی مدد نہ کرنا۔ اس نے ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو یہ بھی پیغام دیا کہ اگر کش والوں کے خلاف محمد بن اشعث اکیلا کامیابی حاصل کرے تو تم یہ کرنا کہ جب وہ کش والوں کو شکست دے کر ان کا تعاقب کرے تو سارے مال غنیمت پر قبضہ کر کے وہ سب کچھ میری طرف روانہ کر دینا۔ چنانچہ ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے یہ سب کچھ ابو مسلم خراسانی کی دونس اور دھمکی کے تحت کیا ہے، ورنہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، تمہارے خلاف بھی کبھی حرکت میں نہ آتا اگر ابو مسلم خراسانی بیچ میں نہ پڑتا۔ دراصل ابو مسلم خراسانی اب اپنی حدود سے نکلتا جا رہا ہے۔ میرے خلیفہ بننے کے بعد اس نے آج تک میری بیعت بھی نہیں کی، نہ ہی میری خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کبھی اس بیعت کا ذکر کیا۔ محمد بن اشعث، تمہاری غیر موجودگی میں نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو یہاں بلا لیا ہے، وہ آج یا کل یہاں پہنچ جائے گا۔ میں اسے چند دستوں کے ساتھ خراسان کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ابو مسلم خراسانی سے میری بیعت لے۔
مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل میرا بڑا بھائی ابو جعفر منصور یہاں پہنچ جائے گا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں ابو جعفر منصور کے ساتھ بھیجوں گا، اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ سب سے زیادہ تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، لیکن تم چونکہ ایک بڑی مہم سے واپس آئے ہو، لہٰذا میں تمہیں کچھ دن آرام کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تم اچھے وقت پر آئے ہو، اس لیے کہ خازم بن خزیمہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ بھی کیا ہے۔ محمد بن اشعث نے صفا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا فیصلہ؟ اس پر صفا مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تم دونوں کے سامنے میرا چچا عبداللہ بن علی بیٹا ہے، میں نے اسے شام اور عراق کا حاکم بنانے کے بعد اسے رومنوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ صفا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کا چوبیدار کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور صفا کو اس کے بھائی ابو جعفر منصور کے آنے کی اطلاع دی، جو ان دنوں جزیرے کا عامل تھا۔ یہ خبر سن کر صفا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اتنی دیر تک صفا کا بڑا بھائی ابو جعفر منصور اس کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی سب اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو جعفر منصور آگے بڑھ کر پہلے صفا سے، پھر اپنے چچا عبداللہ بن علی سے، پھر خازم بن خزیمہ، بعد میں محمد بن اشعث کے قریب آ کر مسکرایا اور اپنے دونوں بازو اس نے پھیلا دیے اور ساتھ ہی اس نے محمد بن اشعث کو اپنے ساتھ بغل گیر کر لیا تھا۔ پھر منصور اپنا منہ محمد بن اشعث کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، خراسان میں کش والوں کے خلاف جو تم نے ابو داؤد خالد بن ابراہیم کے پسپائی کے باوجود شکست دی، اس پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تم نے ابو مسلم خراسانی کے ارادوں اور سازشوں کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے کتنی خوشی ہوئی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابو مسلم خراسانی نے چاہا تھا کہ تمہیں شکست سے دوچار کر کے ہماری نگاہوں میں گرا دے۔ اس موقع پر اگر تمہیں شکست بھی ہو جاتی تو قسم اللہ پاک کی تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں بہت زیادہ قابل تکریم ہو جاتی، اس لیے کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ محمد بن اشعث سے ملنے کے بعد ابو جعفر منصور اپنے بھائی صفا کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر صفا نے گفتگو کا آغاز کیا، کہنے لگا، بھائی، آپ کی آمد سے پہلے ہم سب ابو مسلم خراسانی سے ہی متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے ہر حد کو پامال کر دیا ہے، اپنی حدود سے باہر نکل گیا، وہ اپنے آپ کو شمالی علاقوں کا مطلق العنان حکمران سمجھنے لگا ہے۔ خراسان کے اندر جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، اس سلسلے میں مجھ سے نہ کوئی مشورہ لیتا ہے اور نہ ہی میری اجازت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خراسان میں ایک خود مختار سلطنت قائم کرنے کے درپے ہو گیا ہے، جبکہ ہم اس کے اس اقدام کو نہ پسند کریں گے نہ برداشت کریں گے۔ میرے بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ اپنی جگہ الجزیرہ میں کسی کو حاکم مقرر کر کے آئے ہو؟ اس پر ابو جعفر منصور نے گلا صاف کیا، کہنے لگا، میں وہاں اپنی طرف سے مکاتب بن حکیم کو مامور کر کے آیا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا مخلص اور جان نثار ہے، لہٰذا اس پر ہر طرح سے اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو جعفر منصور جب خاموش ہوا تب صفا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، تمہاری غیر موجودگی میں ابو مسلم خراسانی نے اپنا ایک قاصد میری طرف روانہ کیا تھا۔ اس وقت محمد بن اشعث اور خازم بن خزیمہ دونوں مدائن کی طرف سے فارغ ہو چکے تھے۔ اپنا قاصد بھیج کر ابو مسلم خراسانی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ محمد بن اشعث کو اس کی طرف روانہ کر دیا جائے اور وہ شمالی مہموں میں اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے۔ صفا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ بیچ میں ابو جعفر منصور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابو مسلم خراسانی ایسا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ محمد بن اشعث کو اپنے سامنے زیر کرے۔ ابو مسلم خراسانی تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب و ضرب میں محمد بن اشعث اور خازم بن خزیمہ کو اپنا سب سے بڑا حریف خیال کرتا ہے، اس بنا پر وہ ان دونوں ہی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے درپے ہے۔ جہاں تک خازم بن خزیمہ کا تعلق ہے تو اس کے معاملے میں وہ جذباتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر محمد بن اشعث کو اپنے سامنے زیر کر لیا جائے تو خازم بن خزیمہ خود ہی اس کے سامنے زیر ہونے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن ابو مسلم خراسانی کی یہ دیرینہ اور بری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس کی بات کا کیا جواب دیا؟ جواب میں صفا مسکرایا اور کہنے لگا، جب اس نے قاصد بھیج کر یہ مطالبہ کیا تب میں نے محمد بن اشعث سے اس کا رد عمل جاننے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ مدائن میں قیام کیے ہوئے تھا، چنانچہ اس نے کہلا بھیجا کہ اس کا اور ابو مسلم خراسانی کا تیغ زنی کا مقابلہ کرا دیا جائے۔ تیغ زنی کے مقابلے میں جو جیتے وہی کماندار رہے گا، دوسرا اس کے ماتحت کام کرے گا، اس کے علاوہ جیتنے والا ہی خراسان کا حاکم ہوگا۔ ابو جعفر منصور، میرے عزیز بھائی، میں نے یہ پیغام نہ صرف ابو مسلم خراسانی کے قاصد کے ہاتھ بھیجا
بلکہ اپنے چھوٹے سرداروں میں سے صباح بن نعمان کو بھی یہ پیغام دے کر بھیجا۔ ابو مسلم ایسا سرکش، ایسا بے مہار ہو چکا ہے کہ اس نے صباح بن نعمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ ابن نعمان ہمیشہ محمد بن اشعث کے حق میں بولنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے تمہیں اب اس لیے بلایا ہے کہ تم ایک وفد اور چند محافظ دستوں کے ساتھ خراسان کا رخ کرو اور وہاں ابو مسلم خراسانی سے میری خلافت کی بیعت لو۔ اس کا ایسا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھنا، آنے والے دور میں وہ خراسان ہی نہیں، دوسرے کئی صوبوں میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر کے اپنی خود مختاری اور علیحدہ مملکت کا اعلان کر دے گا۔ لہٰذا ابو مسلم خراسانی کو ابھی سے اپنی گرفت میں کر لینا چاہیے۔ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب تم خراسان کی طرف روانہ ہوگے تو محمد بن اشعث کو تمہارے ساتھ کر دوں گا، لیکن اب میں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ایک لمبی مہم سے آیا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ اگر تمہارے ساتھ جاتا ہے تو اس کی موجودگی میں ابو مسلم خراسانی خار کھائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں اس کے خلاف حرکت میں آنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ صفا یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب ابو جعفر منصور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں کل یہاں سے خراسان کی طرف کوچ کروں گا، ابو مسلم خراسانی سے ملوں گا، اس سے آپ کی بیعت لوں گا، پھر دیکھوں گا کیا احوال ہیں۔ اگر اس نے سمرقند کے اندر ہمارے خلاف اور ہمارے حق میں ماحول بنا رکھا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اسے خراسان کی حاکمیت سے معزول کر کے کسی اور صوبے کا حاکم مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آنے والے دور میں ہمیں اس ابو مسلم خراسانی کو اپنی گرفت میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ صفا کے علاوہ ان دونوں کے چچا عبداللہ بن علی نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد صفا اٹھ کھڑا ہوا، سب کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ محمد بن اشعث اور خازم بن خزیمہ اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جعفر منصور نے صرف ایک شب انبار میں قیام کیا۔ دوسرے روز وہ ایک وفد اور چند محافظ دستوں کے ساتھ خراسان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے عباسی خلیفہ صفا نے جب اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو خراسان کی طرف بیعت لینے کے لیے بھیجا اور اپنے بھائی کے ہاتھ ہی اس نے ابو مسلم کے نام خراسان کی سندِ گورنری بھیجی۔ یہ صفا کی طرف سے ابو مسلم کے لیے ایک انعام اور اس کی کارروائیوں کے لیے عمدہ تحفہ تھا۔ لیکن ابو مسلم خراسانی کی عادات بگڑ چکی تھی، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اب بنو عباس کی خلافت صرف اس کے دم سے قائم ہے، اور جس روز اس نے بنو عباس کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا اسی روز بنو عباس کی خلافت کی عمارت ریت کے گھروندے کی طرح زمین پر آ رہے گی۔ چنانچہ انہی خیالات کے تحت ابو مسلم خراسانی کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ یہی معاملہ اس نے عباسی خلیفہ صفا کے بڑے بھائی ابو جعفر منصور کے ساتھ کیا۔ ابو جعفر منصور جب ابو مسلم کے پاس خراسان پہنچا تو مورخین لکھتے ہیں ابو مسلم کا برتاؤ ابو جعفر منصور کے ساتھ مؤدبانہ نہ تھا، بلکہ اس کی ہر ایک حرکت سے خودسری اور مطلق العنانی محسوس ہوتی تھی، اور اسے ابو جعفر منصور نے بری طرح محسوس کیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ ابو مسلم اور ابو جعفر منصور کے درمیان ایک کشیدگی دلوں میں پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ خراسان سے واپسی کے بعد ابو جعفر منصور نے اپنے چھوٹے بھائی اور عباسیوں کے خلیفہ اول کو سارے حالات کہہ سنائے۔ اس پر صفا بھی ابو مسلم خراسانی کی طرف سے فکر میں پڑ گیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ ابو مسلم کے اقتدار و اختیار اور تسلط کو اب کس طرح کم کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ابو مسلم خراسانی بھی محتاط ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ اقتدار پسند تھا، لہٰذا اس کو جب خلیفہ صفا کی طرف سے شبہ پیدا ہوا تو اس نے صرف خراسان ہی نہیں، اپنے اثر و اقتدار کو ناکافی سمجھ کر عراق اور حجاز کی طرف بھی اپنے نقیبوں اور اپنے مخبروں کے ذریعے گرفت کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو عباسیوں کو کچل کر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ابو مسلم کے ان ارادوں سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں ایک ایسے شخص کا جو دعوت عباسیوں کو کامیاب بنا چکا تھا، حجاز، عراق اور تمام اسلامی ممالک پر اپنی مقبولیت بڑھانے کا مخفی طریقہ سے آمادہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی، لیکن اس کو یہ بات یاد نہ رہی تھی کہ اس کے مقابلے میں وہ خاندان ہے جس میں محمد بن علی، ابراہیم بن محمد جیسے اشخاص یعنی بانی طریق عباسیہ پیدا ہو چکے ہیں اور خلافت بنو امیہ کی بربادی سے فارغ ہو کر ابھی اس کے سر پر قابض ہیں۔ ابو مسلم خراسانی نے اگرچہ عباسیوں کے لیے بہت کام کیا تھا، لیکن اس کام میں عباسیوں کا شاگرد اور عباسیوں کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اسی دوران ایک اور حادثہ عام نمودار ہوا، وہ یہ کہ
ابو مسلم خراسانی نے صفا سے حج کی اجازت طلب کی۔ صفا چونکہ اب ابو مسلم خراسانی کی طرف سے بددل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ ابو مسلم خراسانی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی منصور سے کہا کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے ایک عرضداشت مجھے بھیج دے، اور ساتھ ہی اس سے کہا کہ وہ فوراً حج کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اسے امیر حج بنا کر بھیجے گا، تاکہ اگر ابو مسلم خراسانی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہارے ماتحت ہو جائے۔ اسے امیر حج بنا کر میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ چنانچہ ابو منصور حج کے لیے تیار ہو گیا اور اسے صفا نے امیر حج مقرر کر دیا۔ دوسری طرف خلیفہ صفا نے ابو مسلم خراسانی کو بھی حج کی اجازت دے دی اور لکھا کہ 500 آدمیوں سے زیادہ اپنے ہمراہ نہ لانا۔ صفا کے اس حکم کے جواب میں ابو مسلم نے پیغام بھیجا کہ لوگوں کو مجھ سے عداوت ہے، اتنے توڑے آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے میں مجھے جان کا خطرہ ہے۔ صفا نے پھر پیغام بھجوایا کہ اگر یہ بات ہے تو زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی کافی ہیں۔ زیادہ مسلح آدمیوں کا ساتھ ہونا اس لیے باعث تکلیف ہوگا کہ سفر میں سامان رسد کی فراہمی دشوار ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو مسلم خراسانی نے پھر بھی صفا کی بات نہ مانی۔ وہ خراسان کے مرکزی شہر مرو سے 8000 کے مسلح لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب خراسان کی حدود پر پہنچا تو 7000 کے لشکر کو سرحدی مقام پر پڑاؤ کر کے قیام کرنے کا حکم دیا اور 1000 جنگجوؤں کے ساتھ وہ دارالحکومت انبار کی طرف بڑھا۔ صفا ابو مسلم کے خلاف کسی مناسب موقع پر حرکت میں آنا چاہتا تھا، لہٰذا اس موقع پر صفا نے اپنے بڑے بڑے نامی سالاروں کو استقبال کے لیے بھیجا۔ اس طرح جب ابو مسلم خراسانی صفا کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کی بے حد تعظیم و تکریم کی گئی اور کہا کہ اس سال میرے بھائی ابو جعفر منصور کا ارادہ حج کا نہ ہوتا تو میں تم ہی کو امیر حج مقرر کرتا۔ اس طرح ابو مسلم خراسانی کی امیر حج ہونے کی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی۔ الغرض ابو جعفر منصور اور ابو مسلم خراسانی دونوں انبار شہر سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو مسلم خراسانی اپنے ساتھ بہت بڑا خزانہ لے کر آیا تھا۔ دوسرے منصور کی میت اسے ہرگز پسند نہ تھی، کیونکہ وہ آزادانہ بہت سے کام جو کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہر منزل پر ابو جعفر منصور کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے کنویں کھدوائے، سرائے بنائی اور مسافروں کو سہولتیں پہنچانے کے کام کیے، کپڑے تقسیم کیے، لنگر خانے جاری کیے اور لوگوں کو بے دریغ انعام دیے۔ اپنی سخاوت اور بخشش کے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ ابو مسلم خراسانی ایسا ہی چاہتا تھا۔ مکہ میں یہی کام اس نے وسیع پیمانے پر کیے، جہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایام حج گزرنے کے بعد ابو جعفر منصور نے روانگی کا قصد نہیں کیا تھا کہ ابو مسلم مکہ سے روانہ ہو گیا۔ مکہ سے 2 منزل اس طرف گیا تھا کہ دارالخلافہ انبار کا قاصد اس کو ملا، جو صفا کے مرنے کی خبر اور ابو جعفر منصور کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری لے کر ابو جعفر منصور کے پاس جا رہا تھا۔ ابو مسلم نے اس قاصد کو 2 روز تک اپنے پاس روکے رکھا، پھر منصور کے پاس روانہ کر دیا۔ ابو منصور کو ابو مسلم کے پہلے ہی روانہ ہونے کا ملال تھا۔ اب اسے اور رنج ہوا کہ ابو مسلم نے اس خبر کو سننے پر ابو منصور کو خلافت کی مبارکباد نہیں بھیجی، بیعت کرنے کے لیے نہیں ٹھہرا۔ سب سے پہلے اسی کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ کم از کم ابو منصور کے آنے تک اسی مقام پر قیام کرنا نہایت ضروری تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے۔ ابو جعفر منصور یہ خبر سنتے ہی فوراً مکہ سے روانہ ہو گیا، لیکن ابو منصور اس سے آگے آگے سفر کرتا ہوا انبار پہنچا اور ابو مسلم اس کے بعد انبار میں داخل ہوا۔ دراصل ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر منصور کو روانہ کرنے کے بعد عباسی خلیفہ صفا 4 برس 8 مہینے خلافت کرنے کے بعد 13 ذی الحجہ کو فوت ہوا۔ اس کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، انبار میں دفن کر دیا گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اپنے اہل بیت کی مہریں لگا کر عیسیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ چونکہ منصور موجود نہیں تھا، اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ نے منصور کی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لی اور اس واقعہ کے اطلاع کے لیے قاصد مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ابو العباس عبداللہ صفا نے مال و دولت سے اپنی خلافت کے قیام اور استحکام میں اس طرح کام لیا جس طرح بانی خلافت بنو امیہ امیر معاویہ لیا کرتا تھا۔ امیر معاویہ نے اپنی سخاوت کے لیے اپنے مخالفوں یعنی علویوں تک کا منہ بند کر دیا تھا اور ان کو اپنا ہمدرد بنا لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی طرح بانی خلافت عباسیہ کے مقابلے پر بھی علوی خلافت کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کو برباد کیا تھا اور اب عباسیہ خاندان میں خلافت کے چلے جانے سے وہ بالکل اسی طرح ناخوش تھے جیسے خاندان بنو امیہ میں خلافت کے چلے جانے سے ناراض تھے۔ عبداللہ صفا نے بھی علویوں کو امیر معاویہ کی طرح بے دریغ دولت دے کر خاموش کر دیا تھا۔
جب صفا کو کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن حسن مسنا بن حسن بن علی اور دوسرے علوی لوگ کوفہ میں آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ خلافت جو ہمارا حق تھا، یہ وہی عبداللہ بن حسن مسنا ہے جس کے لڑکے محمد کو مکہ میں مجلس کے اندر عباسیوں اور علویوں نے مل کر خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔ تمام حاضرین مجلس کے ساتھ ابو جعفر منصور نے بھی محمد کے ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ صفا نے عبداللہ بن حسن مسنا کی خدمت میں 10 لاکھ درہم پیش کر دیے، حالانکہ یہ رقم صفا کے پاس اس وقت موجود نہ تھی، ابن مقرن سے قرض لے کر دی تھی۔ اس طرح ہر ایک علوی کو انعام و اکرام سے مالا مال کر کے رخصت کیا۔ عبداللہ بن حسن ابی صفا کے پاس سے رخصت نہ ہوئے تھے کہ مروان بن محمد کے قتل ہونے کی خبر اور بہت سے قیمتی جواہرات اور زیورات جو مال غنیمت میں آئے تھے وہ اس کے پاس پہنچے۔ صفا نے وہ تمام قیمتی جواہرات اور زیورات بھی عبداللہ بن حسن مسنا کو دے دیے اور 80,000 دینار لے کر وہ زیورات ایک تاجر نے عبداللہ بن حسن سے خرید لیے۔ الغرض کہ عبداللہ صفا نے اس کام میں ذرا بھی کوتاہی کی ہوتی تو یقیناً علوی اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس وقت ممکن تھا بہت سے نقبہ بھی جو کافی اثر رکھتے تھے ان کا ساتھ دیتے اور عباسیوں کے لیے اپنی خلافت قائم رکھنا بے حد دشوار ہو جاتا۔ لہٰذا عبداللہ صفا کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمام علویوں کو مال و دولت دے کر خاموش رکھا اور کسی کو مقابلہ پر کھڑا نہ ہونے دیا۔ عبداللہ صفا کی وفات کے بعد بھی علوی خروج پر آمادہ ہو گئے، مگر اب خلافت عباسیہ تو مستعد ہو چکی تھی۔ بہرحال ابو جعفر منصور حج کے بعد انبار پہنچا اور وہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ہوا۔ جہاں تک اس کے نسب کا تعلق ہے تو وہ ابو جعفر عبداللہ منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن مطلب سے تھا۔ اس کی ماں جس کا نام سلامہ تھا بربری لونڈی تھی۔ ابو جعفر منصور 95 ہجری میں اپنے دادا کی حیات میں پیدا ہوا۔ بعض روایتوں کے بموجب وہ ہجری 101 میں پیدا ہوا تھا۔ ابو جعفر منصور ہیبت، شجاعت، جبروت، عقل اور رائے میں خصوصی امتیاز رکھتا تھا۔ لہو و لعاب کے پاس نہ پٹکتا تھا، ادب و فقہ کا عامل کامل تھا۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو عہد قضا سے انکار کرنے کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ انہوں نے قید خانے ہی میں انتقال کیا۔ بعض کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے منصور پر خروج کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے انہیں زہر دلوا دیا تھا۔ منصور نہایت فصیح و بلیغ اور خوش تقریر شخص تھا۔ حرص و بغض سے اس کو محترم کیا جاتا ہے۔ ابو منصور عباسیوں کا دوسرا خلیفہ ہوا اور ابو مسلم خراسانی اسے خلیفہ تسلیم کرنے کے بعد خراسان کی طرف چلا گیا۔ اس وقت تو ابو منصور نے ابو مسلم خراسانی سے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن ابو مسلم خراسانی کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت، اس کی پھیلتی ہوئی حرص و ہوس اور خراسان سے نکل کر دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کی طمع نے ابو منصور کو چوکس اور فکر مند کر دیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو ہی اسے موقع ملا ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ ضرور ڈالے گا۔